اسلامی معلومات۔ اسلام کا مطلب عربی میں اطاعت اور فرما برداری ہے۔ انسان اللہ کی اطاعت تو فرما برداری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے کچھ باتوں کا یقین نہ ہو۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی رضامندی کا معلوم ہونا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور کیا پسند نہیں کرتا ہے۔ اطاعت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، جس میں سب سے پہلا توحید اللہ پر ایمان لانا ہے۔ توحید یعنی اللہ پر ایمان۔ اللہ اس ذات یعنی خدا تعالی کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ وہ کبھی نہیں مرتا ہے۔ وہ زندہ ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نہ کوئی اس کی طرح ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وہ تمام طاقت کا مالک ہے۔ وہ کسی بھی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنات، انسان اور جانور، غرض یہ کہ تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وہی روزگار دینے والا، جلانے اور مارنے والا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سبھی اس کے محتاج ہیں۔ وہی بیماروں کو اچھا اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اس کی کوئی ظاہری صورت نہیں، اس لیے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ماں، باپ، بیٹا، بیٹی سب سے پاک ہے۔ اس کا کسی سے ناتا رشتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سچا راستہ بتائیں۔ رسولوں کا بیان۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام رسولوں پر ایمان رکھنا کہ سبھی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور آخری پیغمبر ماننا اور اللہ کے بعد آپ کو تمام مخلوق میں سب سے افضل ماننا۔ اللہ نے قرآن پاک آپ پر اتارا۔ آپ کو اللہ نے شب معراج میں آسمانوں پر بلایا اور جنت و دوزخ دکھایا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آئے گا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں جو آسمان سے اتریں گے اور اسلامی شریعت کی پیروی کریں گے۔ آپ سب یعنی جن و انس کے پیغمبر ہیں۔ آپ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ خدا کی کتابوں کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا ہے، اسی طرح آپ سے پہلے جو پیغمبر آئے تھے ان کے پاس بھی اپنی کتابیں بھیجی تھیں۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ صحیفوں کی تعداد معلوم نہیں۔ ہاں، کچھ صحیفے حضرت آدم علیہ السلام اور کچھ حضرت شیس علیہ السلام پر اور کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ان کے علاوہ اور بھی صحیفے ہیں جو بعض اور پیغمبروں پر نازل ہوئے۔ اللہ کے فرشتوں کا بیان۔ فرشتے خدا تعالی کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں اور نہ عورت۔ خدا کی نافرمانی اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالی نے مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے سارے کام فرشتوں کے ذمے ہیں۔ جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے کام پر مامور ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔
بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں پر معمور ہیں، بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے آفتوں، بلاؤں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں جن کے بارے میں حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت پر، کچھ دوزخ پر، کچھ فرش کے اٹھانے پر مقرر ہیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ ہر بات اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اچھی بری عادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کے اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ قیامت کا بیان۔ قیامت کا دن وہ ہے جس میں تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت سے متعلق جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: ایک دن اللہ ساری دنیا کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی دے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کو حشر کہتے ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کریں گے۔ جس کی بھلائی زیادہ ہوگی اسے بخش دیں گے، اور جس کی برائی زیادہ ہوگی اسے سزا دیں گے۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔